ملک میں 8 ماہ سے جاری سیاسی عدم استحکام معیشت پر قیامت بن کے ٹوٹا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں کمی، ایکسچینج ریٹ میں اضافہ، تیزی سے گرتی ایکسپورٹس اور ترسیلات زر میں کمی نے معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے۔ ایکسپورٹس میں مسلسل تیسرے مہینے کمی کا رجحان ہے۔ پچھلے مہینے ایکسپورٹس میں 18% کمی آئی۔ پچھلے 4 ماہ میں ریمیٹنسز میں 6% کمی آئی۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اس مالی سال اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز میں کم از کم 7.5% کمی آ سکتی ہے۔ اگلے ہفتے اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب سے بھی کم ہونے کا خدشہ ہے، جو محض 1 مہینے کی امپورٹس کے لیے ضروری ہوگا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان زر مبادلہ ذخائر میں بھی $5 ارب سعودی عرب و چین کی ڈپازٹس ہیں۔ اس پس منظر میں IMF شہباز حکومت کے معاشی روڈ میپ سے مطمئن نہیں ہے، اسی لیے IMF اور حکومت کے مذاکرات میں 2 ماہ سے ڈیڈ لاک ہے، جبکہ عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ ہماری قرض ادائیگی کی سکت سے نالاں ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی بانڈز کی قدر میں اوسطاً 60% کمی آ چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں مالی سال کے 4 ماہ میں 52% کمی آئی ہے۔ مقامی صنعتی پیداوار خاص طور پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا بھٹا بیٹھ گیا ہے اور مالی سال کے 5 ماہ میں سیمنٹ کی فروخت میں 17%، پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 20% کمی آئی ہے۔ اس مالی سال ٹیکسٹائل انڈسٹری نے 40% کم کپاس خریدی ہے اور 24 سال کی بلند ترین سطح 16% پہ اس وقت انٹرسٹ ریٹس ہیں۔ صنعتی اور کاروباری قرضے محال ہو چکے ہیں۔ معاشی ماہرین ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر دیکھ رہے ہیں۔ ریمیٹنسز میں بے شمار کمی شروع ہو گئی ہے، جو بجٹ کا خسارہ ہے۔ پہلے 3 مہینے میں 325 ارب بڑھ گیا ہے۔ سال بھر میں ہمیں 22.8 ارب کے باہر سے فائنینسنگ کی ضرورت ہے۔ پہلے کوارٹر میں صرف 2.2 ارب آئے ہیں۔ ہماری صنعتی پیداوار جو ہے اسٹیگننٹ ہے، ایکسپورٹس کی ارننگ ہماری کم ہو گئی ہے، ریمیٹنس میں بھی سست روی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ بند ہے، بینک ایلسیاں نہیں کھول رہے اس وقت، آپ کے پیسے نہیں ہیں ایلسی کھولنے کے لیے۔ اس پوزیشن میں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ بزنس مین ہی بھاگ گیا ہے، بزنس مین ریزیڈنس چھوڑ رہا ہے، آپ کا اکانومی کا پہیہ چلنا بند ہو گیا۔ آپ لیٹر آف کریڈٹ تو کھول نہیں سکتے، آپ مشینری تو لا نہیں سکتے، آپ سپیئر پارٹس تو لا نہیں سکتے۔ یورو بانڈ کی ییلڈ پاکستان کی بہت زیادہ ہے، ڈفرینٹ یورو بانڈ پہ 25% سے لے کے 65% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر سمجھ رہا ہے کہ اس کے ڈیفالٹ ہونے کا چانس ہے۔ پہیہ جام ہو گیا ہے، انڈسٹری نے جو ہے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر را مٹیریل ہی نہیں ہوگا، ان پٹ ہی نہیں ہوگا تو آؤٹ پٹ کیا پروڈیوس ہوگا؟ آپ کی بڑی بڑی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جیسے آٹو موبائل ہے، آلموسٹ بند ہونے کی قریب ہے۔ سیالکوٹ اور وزیر آباد تقریباً 55% انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ اکنامک کلیپس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ فوڈ پروڈکٹس کی اس ٹائم پہ 30% ہماری کم کلٹیویشن ہوئی ہے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے، 16% آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا ہے، 27% آپ کی انفلیشن ہے۔ ہمارے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ کم ہو گئے، فردر آرڈرز نہیں ہیں، لوگ کلوجرز کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ تمام خدشات اور تحفظات نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے اور اس میں بہت بڑا وزن ہے۔ معیشت و خزانے کے معاملات بے قابو ہونے پر صنعت کار اور بزنس کمیونٹی بلبلا اٹھی ہے۔ امپورٹرز کو درآمدات کلیئر کرانے میں سخت دشواری کا سامنا ہے۔ خبریں ہیں کہ ادائیگیاں نہ ہونے سے پورٹس پر پہنچنے والا قیمتی غیر ملکی سامان پڑے پڑے سڑ رہا ہے۔ بعض معاشی ماہرین کے نزدیک امپورٹس ادائیگیوں کی سکت سکڑ رہی ہے اور یہی ڈیفالٹ کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اب دواؤں کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے۔ ادویات کا خام مال، سرجری آلات، ہیلتھ کیئر ڈیوائسز، اسپتالوں کی مشینری، پرزوں کی امپورٹس تک رک گئی ہے اور فارما کمپنیز نے خام مال کی ایلسیز نہ کھلنے سے جان بچانے والی ادویات کی قلت سے خبردار کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک کیا صورت ہوگی اور اس وقت یہ نوبت آ چکی ہے کہ ایک عام آدمی حواس باختہ ہو کے دن میں دسیوں بار مہنگائی اور صرف مہنگائی کی چیخ پکار کر رہا ہے، جبکہ لگتا ہے کہ تباہال معیشت کی وجہ سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کچھ گھبرا سے گئے ہیں یا کچھ بوکھلائے ہوئے ہیں اور کسی لحاظ مروت کے بغیر اب وہ IMF سے کھلے عام بھیڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں اسحاق ڈار نے جھلاہٹ پہ کہا کہ IMF کا وفد پاکستان آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، ان کی منتیں نہیں کریں گے۔ عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہم ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے IMF بھی، یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔ میں نے کہا آپ ویٹ کریں، یہ پولیٹیکل اکانومی، ہم اپنے لوگوں کے اوپر پہاڑ نہیں پھینک سکتے۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو
मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन। लेकिन आई मीन यू कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। मैं उसको डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना। अब मुझे को ये कहे, मैंने ये कह चुका हूं भाई दी, पता नहीं पब्लिक करना कि भाई यू आर बिहेविंग एबनॉर्मल। आपने क्वार्टर को चेक करना था, जब क्वार्टर को चेक करते थे 4 से 6 तक के अंदर, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उस वक्त करंट क्वार्टर को भी देख लेते हैं कि भाई अब हाउ यू आर डूइंग। ये नहीं है कि आप मुझे पूरे बाकी साल का भी बना के दें 8 या 7 महीने का, और फिर मुझे अगली आप ये भी बताएं कि जी आपने जो रिकंसिलिएबिलिटी, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। आई हैव नेवर टेकन डिक्टेशन, आई विल नॉट टेक डिक्टेशन ऑफ दीज अदालत। मैं शायद प्रोग्राम नेगोशिएट करता तो शायद कुछ और करता, मेरे नजदीक प्रोग्राम फ्लॉड है। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो। आई मीन यू कांट डिक्टेट, यू आर बिहेविंग एबनॉर्मल। It's none of your business. I have never taken dictation. I will not take dictation of these अदालत। ظاہر ہے کہ اس قدر غصے کی وجہ بھی ہے کیونکہ ڈار صاحب تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ پاکستان میں ڈالر 200 روپے بلکہ اس سے کم کا وہ کرا دیں گے، لیکن آج ڈالر کی اصل قیمت 250 روپے ہے اور پوری صورتحال یقیناً ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ پہلا غصہ تو انہوں نے IMF کا نکالا، اور جب وہ IMF سے فارغ ہوئے تو اپنے پیش رو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ ٹوٹ پڑے۔ 2 دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن اب اسحاق ڈار اپنی ناراضگی کا ایک بڑا حصہ IMF کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل کے سپرد بھی کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھے، میں ابھی تک تو میں کامنٹ نہیں کر رہا مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں پہ، اور مجھے کل کراچی میں بھی چیمبر میں بھی فیڈریشن میں وزٹ کیا، انہوں نے پوچھا، مجھے بزنس کمیونٹی میں بھی پوچھا۔ اب آپ پوچھ لیں کہ جی آپ 6 مہینے جو تھے، آپ نے اس فسکل ایئر کے جو 22 ملین پلس 10 یا 11 جو بھی کرنٹ کو 31 بلین میں کتنا ارینج کر کے گئے آپ؟ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، جانے کے بعد بات ہوتی ہے۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ از پارٹ آف ہر پارٹی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس ان پبلک۔ آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے، کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ تو میں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا۔ بہت غصے میں ہے ڈار صاحب کی اپنی گفتگو اپنی جگہ پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ فی الحال IMF کی شرح پر چلے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ IMF اسحاق ڈار سے ڈرتا ہے یا سبق سکھاتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی نون لیگ کی قیادت IMF پروگرام کی مخالفت پہ پیش تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت نون لیگ کے رہنما IMF کی شرائط کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیتے تھے۔ یہ لیڈرشپ جو آج اقتدار میں ہے وہ IMF کی بدترین مخالف تھی۔ انہی سالوں کی بات کر رہے ہیں ہم، بہت پرانی بات نہیں کر رہے۔ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے منتیں ترلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی شرائط ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں۔ 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے IMF کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں۔ یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ یہ اس ملک کا اہم بل ہے، آپ بے شک بلڈوز کر لیں، یہ کل واپس ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ آپ IMF کو بھی بتا دیں، یہ بل واپس ہوگا، یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ ڈیبیٹ کرائیں، ایک لفظ میں بتائیں گے کہ یہاں پاکستان کے آٹونومی کا سودا کہاں پر ہو رہے ہیں۔ سب کچھ لکھ دیا ہے آپ نے، اسٹیٹ بینک سے لے کے اس ملک کی پوری اکانومی جو ہے وہ آپ نے IMF کے حوالے کر دی ہے، اور اب IMF جو ہے وہ آپ کو جو کہہ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ جب یہ ڈالر 200 کو پہنچے گا، پیٹرول بھی 200 کو پہنچے گا، تو اس کے بعد پھر یہاں پہ کسی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جینا مشکل کر دیا، یہاں تو ناممکن ہو جائے گا۔ IMF جو دنیا بھر میں رول آف لا کی بات کرتا ہے، دنیا بھر میں ڈیموکریٹک گورننس کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF بھی پاکستان میں جمہوریت کو قتل کرنے کی سازش میں شریک ہے۔ IMF کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے، آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ IMF کو دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان کو نہ بیچیں، پاکستان کو سرنڈر نہ کرے پاکستان کی خود مختاری کو۔ جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے۔ یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی اس کے چند ہفتوں کے بعد ہی IMF اسی حکومت کی اسی لیڈرشپ کے حصے میں آ گئی ہے، اور اب صورتحال جو ہے یقیناً بہت مشکل ہو رہی ہے۔ IMF سے متعلق نون لیگی حکومت کے رہنماؤں کے پہلے بیانات آپ نے سنے، مگر اسحاق ڈار صاحب IMF پر حالیہ غیظ و غضب کے باوجود اتفاق کی بات ہے کہ ڈار صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ IMF کے بغیر پاکستانی معیشت کو
منجدار سے نکالا نہیں جا سکتا۔ یقیناً آئی ایم ایف پر غصہ کرنے کے باوجود اسحاق ڈار صاحب کو آئی ایم ایف پروگرام کی اہمیت کا بھی احساس ہے، مگر شاید اس وقت ان کا غصہ قابو میں نہیں ہے۔ لکیلی اور ان لکیلی آئی ایم ایف ہیز بین ڈکلیئرڈ فائنینشیل ورلڈ کا ہیلتھ ڈاکٹر۔ وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو باقی سارے ادارے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ، آئی ایف سی، آئی بی آر ڈی، اسلامک سب جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ سے ڈیل کرتے ہیں۔ اب تو نوبت یہ آ گئی تھی ماضی قریب میں، میں چند مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کے جو فرینڈلی کنٹری بائی لیٹرل میں ڈیلنگ میں آپ کو کہتے تھے کہ آپ کا آئی ایم ایف پروگرام آن ٹریک ہے، کیونکہ ہم نے ایک کریڈیبلی گیپ پاکستان نے کریٹ کر دیا ہے۔ اٹ از اے ویری سیریس تھنگ، وی ہیو ٹو فکس اٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن اب پھر اس کے باوجود ڈار صاحب کیوں بھڑ گئے آپ آئی ایم ایف سے؟ اور کل جو گفتگو کی ہے، اور آج پی ڈی ایم کے ایک اور بہت ہی مرکزی رہنما جناب مولانا فضل الرحمان نے اسی غصے میں، جو کہ شاید اس حکومت کا حصہ ہے، آئی ایم ایف کو امریکہ کی لانڈی قرار دے دیا ہے۔ بہرحال یہ پوری صورتحال یقیناً پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بہت مشکل ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اور ہر صورت میں یقینی ضرورت ہے پاکستان کی۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے دو بہت ہی ممتاز ترین ڈسٹنگشڈ بزنس اور اکنامک جرنلسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینئر جرنلسٹ ہے جناب خرم حسین اور جناب شہباز رانا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ خرم صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ بہت غصہ ہے ڈار صاحب کا، پبلکلی آئی ایم ایف کی ڈریسنگ ڈاؤن ہے، اس طرح کا ہم نے کوئی ماحول اس سے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ اپوزیشن میں ہو کے آپ بات کرتے ہیں، وہ ساری بات ہے۔ اس سے پہلے ڈار صاحب جب آئے تھے انہوں نے بہرحال یہ بہت بوسٹ کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہی ہیز لاسٹ پیشنس، اور یہ گورنمنٹ کی بھی کافی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ آئی ایم ایف تو امریکہ کی لانڈی ہے۔ جی کمران صاحب، آپ کے شو پہ لاسٹ جب میں آیا تھا تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ ڈار صاحب لگ رہا ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں، اینڈ اب آئی تھنک یہ جو انٹرویو جس کی کلپس آپ نے بھی چلائی ہیں اس سے ظاہر اب انہوں نے خود اپنے ہی الفاظوں میں کر لیا ہے یہ چیز۔ اور ڈار صاحب جس قسم کی کے شخص ہیں، وہ بہت ایک اپنی پارٹی میں سینئر ان کی پوزیشن ہے، بہت مرضی کے مالک ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے یوزلی اپنی ناکامی برداشت نہیں کی جاتی۔ آئی تھنک ہم سب کا یہ زندگی کا تجربہ رہا ہے، اور اب یہی ہو رہا ہے کہ ڈار صاحب سے یہ بات سمہاؤ ان کو سمجھ یا تو آ نہیں رہی، یا وہ ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے میں کہ انہوں نے جو کرنا ہے اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں یہاں پہ، ان میں گیپ ہے بٹوین جو وہ چاہتے ہیں۔ تو وہ آئے تھے باتیں کرتے ہوئے کہ میں ڈالر کو کم کر دوں گا، میں آئی ایم ایف کو یہ دکھا دوں گا، وہ کر دوں گا، ان کا کچھ چلا نہیں ان ریالٹی۔ اور اب وہ اس موقع پہ آ گئے ہیں کہ اٹس اے مومنٹ آف ٹروتھ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے اس موقع پہ، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، پورے ملک کے وہ وزیر خزانہ ہیں، اور ہم سب کو اس موڑ پہ اب وہ لے آئے ہیں جہاں پہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ بھئی اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو کیسے چلیں گے۔ وہ خود اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف اگر نہیں آتا تو میں کہیں اور سے لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، بتائیے کہاں سے، کیونکہ اس انسرٹنٹی کے ساتھ اتنی بڑی معیشت پاکستان جیسے چل نہیں سکتی زیادہ دیر کے لیے۔ شہباز رانا صاحب آگے اور ان کو بتانا چاہیے پلیز۔ شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ بہت آپ انفارم جرنلسٹ ہیں، یہ اتنا غصہ، ایک اس طرح کی فرسٹریشن اور پبلک، اور یہ لینگویج آئی ڈونٹ کیئر، اب نارمل بیہیو کر رہے ہیں، آئی ول مینج وداؤٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک دم، کیا کوئی بریک ڈاؤن ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یا کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ڈار صاحب کے ٹارگٹس تھے جو انہوں نے طے کیے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ پورے نہیں وہ کر پا رہے، خود ان کی اپنی اناؤنسمنٹس تھی۔ میں جب لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں آیا تھا میں بھی ذکر کرتا تو میں بھی بڑا پازیٹیو تھا، اور میری پازیٹیوٹی کی وجہ یہ تھی کہ ڈار صاحب کی اپنی ریپوٹیشن کا ایشو تھا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ 200 روپے سے نیچے ڈالر لے کے آئیں گے تو مجھے یہ امید تھی کہ اگر 200 پہ نہیں تو کم سے کم 210 تک لے آئیں گے، کیونکہ ماضی میں جو انہوں نے کہا وہ کیا ہے۔ اس دفعہ سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوئی ہے۔ ڈار صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی، کامران خان صاحب، وہ بڑی پازیٹیو تھی جب تک وہ امریکہ نہیں گئے۔ جب وہ امریکہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے صورتحال دیکھی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور خاص طور پر
IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ہمیں درخواست کے باوجود میٹنگ نہیں ملی. وہاں پہ پھر جو پاکستان کو ایک نئی ڈیمانڈز کی لسٹ پکڑا دی گئی IMF کی طرف سے, وہ لے کے یہ وہاں سے واپس آتے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج وہ چینج ہو جاتی ہے. ابھی آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ ڈریسنگ ڈاؤن IMF کی نہیں ہوئی, یہ وزیر خزانہ صاحب کی اپنی ایک فرسٹریشن انہوں نے شو کی, وہ جو چیزیں نہیں کر پا رہے یہ اس کی طرف ان کا اشارہ تھا. جو ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی نیتھن پورٹر کے ساتھ جو IMF کے مشن چیف ہیں, یہ جو بات ڈار صاحب نے فرمائی ہے پبلکلی ان کے انٹرویو میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے کہ جی وہ ابنارملی بیہیو کر رہے ہیں, یہ ان کے ایکسچینجز ہوئے ہیں نیتھن پورٹر کے ساتھ جو میری ذرائع کے ساتھ انفارمیشن, اور میں نے ایک خبر میں رپورٹ بھی کیا تھا. یہ معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں, اور یہ کیوں بڑھ چکے ہیں؟ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کا جو موقف ہے بائی اینڈ لارج وہ ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ غلط ہیں ایز اے کنٹری, ایز اے گورنمنٹ, اس لیے کہ ہمارا جو ماضی کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, شوکت ترین صاحب اٹھتے ہیں, نعرہ مارتے ہیں, IMF کے اوپر شلغار کر دیتے ہیں, بعد میں پھر ان کو معافیا مانگنی پڑتی ہیں ساری حکومت کو, اور جا کے پھر ان شرائط کے اوپر اب جو ہے وہ پچھلی حکومت نے IMF سے ایگریمنٹ کیا جو وہ خود نہیں ماننے کو تیار تھے. ابھی اسی طریقے سے پھر جب یہ حکومت پچھلی چلی جاتی ہے, مفتاح اسماعیل آتے ہیں, IMF آپ کا جو کیس ہے پاکستان کا بورڈ میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا, کیونکہ بورڈ ڈائریکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ نہیں کرتے. مفتاح اسماعیل نے کسی طریقے سے وہ چیزیں ریسٹور کروائی, مفتاح اسماعیل صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے, اب ڈار صاحب آ جاتے ہیں. ڈار صاحب نے امریکہ جانے سے پہلے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد نہ صرف یہ کہ چیزوں سے حکومت پیچھے ہٹی, ابھی جو انہوں نے کچھ ڈیٹا ایکسچینج کیا جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے ڈیلی اور ویکلی کام ہو رہا ہے. میں نے وہ جب نمبرز دیکھے تو میں حیران ہو گیا کہ حکومت اپنی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ رہی, کیونکہ انہوں نے ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 30 ارب ڈالر کے زیادہ سے نقصانات ہوئے ہیں, اور IMF کو جو انہوں نے انیشل ڈیٹا دیا اس میں انہوں نے فلڈ کی جو ریلیف اور ریسکیو کاسٹ ہے وہ انہوں نے 252 ارب روپیہ بتائی, اور ساتھ انہوں نے جو ریکنسٹرکشن کی کاسٹ بتائی نہیں. تو IMF تو اس چیز پہ کنوینس ہی نہیں ہو رہا تھا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں ملک ہمارا تباہ ہو گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے 1.5 ارب ڈالر کا امپیکٹ آئے گا, کیوں ہم کم دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم گیپ زیادہ دکھائیں گے, خرچہ زیادہ دکھائیں گے تو ریونیو زیادہ لینے پڑیں گے میئر. اچھا, دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ جو فسکل فریم ورک انہوں نے ریوائز IMF کے ساتھ شیئر کیا, اس میں جو ٹوٹل انہوں نے فسکل سلپیجز دکھائیں وہ صرف 990 ارب روپے کی دکھائیں. اب 990 ارب روپے میں سے بھی تقریباً 850 ارب کی جو ایکسس اضافی اخراجات تھے وہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے تھے. انہوں نے FBR کا ریونیو محصولات 7470 ارب پہ سیم رکھا. انہوں نے جو پیٹرولیم لیوی تھی بجٹ میں 855 ارب تھا, ابھی انہوں نے 800 ارب روپیہ اس کو دکھایا. تو جب ہم اس طرح کے کام کریں گے, وزارت خزانہ اس طرح کے جب کام کرے گی تو کریڈیبلٹی کرائسس آئے گا. نیتھن پورٹر ہو کوئی بھی ہو وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھیا آپ ہمیں دے کیا رہے ہو اور آپ ہم سے مانگ کیا رہے ہو. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن کو ہے. تو اچھا قرآن صاحب, کین وی لیو ود آؤٹ, کیا واقعی جیسے کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم دوسرا ارینجمنٹ کر لیں گے, آئی ڈونٹ کیئر, کین وی افورڈ ناٹ ٹو کیئر IMF آج کے زمانے میں؟ اور یہ جو تمام گفتگو ہے یہ بتائیے کہ ریئلسٹکلی کیا ہم اس وقت IMF پروگرام کے بغیر کچھ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے, ہماری فال بیک ہے, کوئی ہمارا کوئی اور جو ہے اس وقت وے آؤٹ ہے ہمارے پاس اس پوری صورتحال میں؟ عمران صاحب, اگر کوئی ہوتا فال بیک یا کوئی فرم قسم کا وے آؤٹ تو لازم ڈار صاحب بتا دیتے اپنے شو میں, اسی انٹرویو میں. انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 ارب ڈالر کہیں نہ کہیں کسی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں ملنے والے ہیں 2 ہفتوں کے اندر. دیکھتے ہیں, شاید آ جائیں شاید نہ آئیں, اس کا تو ابھی نہیں پتا, لیکن ان چیزوں پہ تو ہم لوگ نہیں چل سکتے. البتہ اگلے کوئی 3 مہینوں میں, ابھی آپ کے شو پہ آنے سے پہلے ہی میں اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کو چیک کر رہا تھا جو لاسٹ ویک ریلیز ہوا ہے, تو اگلے 3 مہینے دسمبر, جنوری اور فروری کے مہینوں میں اس ڈیٹا کے مطابق 5.8 ارب ڈالر پاکستان کی لائبلٹیز میچور کر رہی ہیں. ان کی ڈیٹیل ابھی سامنے نہیں ہے. ایکچولی اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا 8.8 ارب ڈالر دکھا رہا ہے اگلے 3 مہینوں کا, جس میں سے 3 ارب ڈالر تو وہ سعودی ڈپازٹ ہوئے گا جو میچور کر رہا ہے ابھی دسمبر میں, جس کا اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ وہ رول اوور ہو جائے گا. تو وہ 3 ارب ڈالر نکال دیں, پیچھے 5.8 رہ جاتے ہیں. اور اگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس گر رہے ہیں, ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بے شک گر رہا ہوگا, لیکن جہاں پہ ہمارے ابھی ریزروز کھڑے ہیں اور جس قسم کی ہمارے انفلوز آ رہے ہیں, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ اس قسم کی آؤٹ فلوز کو ہم لوگ 3 مہینوں کے لیے سپورٹ کر سکیں. تو سونر اور لیٹر
ابھی نہیں، اگر اگلے ہفتے نہیں تو جنوری کے مہینے میں نہیں تو فروری کے مہینے میں نہیں، لیکن سونر اور لیٹر ڈار صاحب کو ماننا پڑے گا. یہ میرا انالیسس ہے. ماننا پڑے گا آپ سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، یا تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اب وہ کب ہوئے گا آئی ڈونٹ نو. ڈیفالٹ ایگزیکٹلی تب ہی ہوتا ہے جب آپ کوئی فورن بانڈ پہ ری پیمنٹ نہ کر سکیں، اور وہ تو بھی موقع گزر گیا. دسمبر 5 کو ایک بانڈ میچور کر رہا تھا، وہ تو ری پیمنٹ ہو گئی. اگلا بانڈ جو میچور کرنا ہے وہ اپریل 2024 میں ہے. اس کے درمیان تمام کمرشل بینک لونز لیے گئے ہیں پچھلے سال جو بھی میچور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر چائنیز بائی لیٹرل لونز ہیں، چائنیز کمرشل بینکس کے لونز ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری ایل سیز ہیں. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا اس وقت ریزرو ہے جو کچھ عرصے میں $7 بلین ہوگا، اس کا کیا بریک ڈاؤن ہے؟ یہ کیا ریزرو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ زر مبادلہ کا ذخیرہ ہے، یہ اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ جو RDA وغیرہ ہے جو پاکستانیوں نے پیسے یہاں انویسٹ کیے رکھوائے ہیں وہ اس میں شامل ہے؟ یہ چین کا قرض ہے؟ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا واقعی پاکستان کا اپنا زر مبادلہ کا ذخیرہ ہے؟ کامران خان صاحب میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق کم از کم بھی 11 سے 12 بلین ڈالر نیگیٹو ہیں. یہ جو $7 ارب آپ کے اس وقت ریزروز کھڑے ہوئے ہیں نا، آپ صرف 2 نمبرز لے لیجئے. $4 ارب سیف ڈپازٹ ہے چائنا کا جو وہاں پہ ہے، اور میں نے ابھی میرا خیال پچھلے مہینے میں نے خبر کی تھی کہ شاید $36 ارب اس $4 ارب کے اوپر ہم نے سود ادا کیا ہے. $3 ارب اس میں پڑا ہوا ہے سعودی عرب کا جو ابھی رول اوور ہوا ہے. ابھی $2 ارب اس میں UAE کا بھی پڑا ہوا ہے، تو وہ تو مائنس میں چلا گیا. میں نے باقی نمبرز نہیں آپ کو گنوائے، صرف 3 گنوا دیے. یہ ریزرو جو ہیں یہ آپ کے کافی نہیں ہیں. ایک تھوڑا سا نا ہمیں ایک اور ریالٹی شاک دینا پڑے گا عوام کو. ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے؟ سوورن ڈیفالٹ ٹھیک ہے، ہم نے سوورن ڈیفالٹ نہیں کیا 1971 کے علاوہ، لیکن حکومت اپنی بہت ساری ادائیگیوں کے اوپر، جو امپورٹرز ہیں وہ اپنی بہت ساری ادائیگیوں کے اوپر آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں. کامران خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی ایسی کمپنیز ہیں فورن جنہوں نے اپنا منافع ڈیویڈنڈ کی صورت میں باہر لے کے جانا ہے، وہ نہیں لے کے جا رہے، ان کو وہ ڈالرز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے، تو کیا وہ ڈیفالٹ نہیں ہے؟ کتنے ایسی امپورٹس آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا جو آپ کی پورٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اس پہ ڈیمریج چارجز پڑ رہے ہیں، ان کو جرمانے پڑ رہے ہیں. وہ جو اوپن اکاؤنٹس کے اگینسٹ آپ نے امپورٹس کی ہوئی ہیں، آپ کے جو امپورٹر ہے اس کی کوئی گڈ ول ریپوٹیشن ہے باہر، اس کی بیس پہ اس نے مال منگوا لیا، بینکس اس کے ڈاکومنٹس ریلیز نہیں کر رہے. پھر اسی جو پچھلے 10 دن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انسٹرکشن جاری کی ہیں کمرشل بینکوں کو انفارملی کہ سوائے اسینشل امپورٹس کے آپ کسی امپورٹ کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، آپ کوئی LC نہیں کھولیں گے. ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکنامک ایمرجنسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہم آلریڈی وہ سارے سٹیپس نہیں لے رہے؟ ہاں، ابھی تک ڈیفالٹ اس لیے نہیں لگ رہا کہ ہمارے رویوں میں ڈیفالٹ نہیں آیا. کل اسی ہفتے، میں آپ کو بہت پیچھے لے کے نہیں جا رہا، اسی ہفتے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر $2 ارب اشتہارات کی مد میں منظور کیا، سپلیمنٹری گرانٹ، 30 کروڑ روپے VVIPs کے فورن وزٹس کے لیے آپ نے اپروو کیا. 75 اراکین کی آپ کی کابینہ ہے. میں آپ کو منسٹرز کے گھروں ان کے دفاتر میں لے جاتا ہوں جہاں پہ نئی SUV گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. مطلب اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ڈیفالٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفالٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اب یورو بانڈ نہیں پے ہوگا تو آپ کا ڈیفالٹ ہوگا. میرا خیال ہے کہ ریئلائزیشن ہمیں کر لینی چاہیے. ڈیفالٹ کا اور کیا مطلب ہوتا ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے اس ملک میں 2 تھے ایکسچینج ریٹ ڈالر کے، ایک انٹر بینک کا تھا اور ایک اوپن مارکیٹ کا تھا. آج 3 ریٹس ہیں کامران خان صاحب. ایک انٹر بینک ہے آپ کا 224 کا، ایک آپ کا اوپن مارکیٹ ہے 231-32 روپے کا، ایک آپ کا ایکچوئل ریٹ ہے جو 245 روپے سے لے کے 250 ہے جہاں پہ 250 کا ہے، اور ایک 231 کا جو اوپن ہے وہ بھی آپ کو ملتا نہیں ہے. جب آپ حقدار ہوتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں ایکسچینج کمپنی میں تو وہ پھر آپ کو 241 کا ریٹ دیتا ہے، اور وہ ریٹ جو ہے وہ ایک اور چوتھا ریٹ ہے جو کہ اس وقت پریویل کر رہا ہے. اور خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہماری بیسک انفلوز ہے ڈالر کے، وہ تو ایکسپورٹرز کے ہیں، وہ ریمیٹنسز کے ہیں، وہ دونوں جو سورسز ہیں وہ کیوں 223 روپے پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا ڈالر دیں گی؟ تو یہ تو ایک سونر اور لیٹر یہ تو ایک بہت بڑا فیاسکو ہونے والا ہے. جی کمل صاحب، یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مارکیٹ کو ڈکٹیشن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ فائنینشیل مارکیٹ جو فلیکسیبل ہوتی ہے بہت، اس کے پاس اپنے اور بھی آپشنز ہوتے ہیں، تو اس میں بلیک مارکیٹس پیدا ہو جاتی ہیں. اب جن 3 ریٹس کی ابھی شہباز بات کر رہے تھے،
उनमें से तीसरा रेट ब्लैक मार्केट रेट है, जो एक्चुअल रेट आप समझ लें। तो जहां पे अगर एक दफा ये डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाएं तो वो फिर आपकी फॉर्मल इकोनॉमी को भी डिस्टॉर्ट करना शुरू करती है। शहबाज साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी $3 बिलियन का बड़ा डार साहब ने ऐलान किया है, उन्हें 100% यकीन है कि ये कहीं से पर सऊदी अरब से आने वाले हैं, वो कितना सहारा देंगे? ये है क्या इस वक्त डार साहब की फॉल बैक पोजीशन पाकिस्तान की मईशत की, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? मतलब IMF प्रोग्राम में इतना बड़ा हमारा ब्लॉक आया हुआ है, क्या सऊदी अरब उसके बावजूद हमें ये बायलैटरल $3 अरब देने वाला है? कामरान खान साहब चूंकि वजीर खजाना है, हमारे लिए मोहतरम है, मैं उनके अल्फाज की कदर करते हुए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि $3 अरब आ जाएगा। $3 अरब आने का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि आज दिसंबर में आप $7 अरब हैं और पर मंथ आपके ऑन एवरेज जो रिडक्शन हो रही है आपके रिजर्व्स में वो $1 अरब की ऑन एवरेज हो रही है। तो मतलब ये है कि मार्च तक आपको दाने और मिल जाएंगे। मार्च के बाद फिर क्या करेंगे? चाइना से मांगेंगे आप, और वो वहां से $2 अरब लेके फिर आप जून तक चलेंगे, फिर क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल ये एक सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी नहीं है। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि वो अपना, अगर वो IMF के प्रोग्राम में रहना चाहती है तो अपने जो रवैयों में तब्दीली लाए और अपने एक IMF के साथ अपना एक रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करे। मेरा ख्याल अब दुनिया हमारी जो चालें हैं वो समझ चुकी है, चाहे वो चालें हमारी सियासी थी, सिक्योरिटी के रिलेटेड थी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में थी, दुनिया को समझ आ गई है। अगर हम ये समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ है, नहीं, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। आपको अगर प्रोग्राम में रहना है तो आपको तमाम शराइत माननी पड़ेंगी। जहां पे IMF अनरीजनेबल होगा हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम और दुनिया भी देख रही होती है, वहां पे फिर अपने डिप्लोमेटिक आप चैनल्स इस्तेमाल करते हैं कि ये देखें हम ठीक है, IMF यहाँ पे गलत है। अभी तक तो हम चीन हमसे नाराज है, अब शायद हमारे कुछ ताल्लुकात ठीक होना शुरू हो जाएंगे चीन के साथ। अमेरिका हमसे नाराज है, IMF हमसे नाराज है, वर्ल्ड बैंक हमसे नाराज है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये निजाम चलाएंगे कैसे। आपको सबसे, जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, प्राइवेटली भी पब्लिकली भी और अपनी राइटिंग्स में भी, कि ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करें, ऐसे निजाम चलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाज राना हमारे साथ थे, खुर्रम हुसैन हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके